رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے بعد میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ عثمان اتاری، مدنی قافلہ بارہمہ میں امیر سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ یا سیدی کہ اگر کسی کا کوئی جانور وغیرہ مر جائے اور پھر وہ گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری گناہوں کا ہی نتیجہ ہے یا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پریشانی دور کی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش سے مغفرت دعا فرما دیں۔ ہر حال میں ضروری نہیں ہے کہ مصیبت دور ہوگی، البتہ یہ کہ جو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے مالی نقصان تو وہ مطلب بندے کو اس پر ثواب ملتا ہے، جانی نقصان، مالی نقصان، بیماری آئی، پریشانی آئی، صبر کرے تو اس پر بہت اجر بھی ملتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ کہ اس سے مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، جیسے سفید مرغ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، ہر جانور کے بارے میں پتہ نہیں ہے، سفید مرغ کی ہے اور بھی ہے ایک دو جانوروں کا تذکرہ حدیثوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ انشاءاللہ نیت کیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں کروں گا۔ اب جیسے عرب امارات میں ایک دن روزہ قبل ہے، یہاں پہ ہم مثال کے طور پہ یہاں پہ 20واں روزہ ہے تو پاکستان میں 19واں روزہ ہے۔ اگر ہم یہاں سے پورے 20 روزے رکھ کے کراچی میں آتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ 11 روزے اور رکھنے پڑیں گے، تو ٹوٹل 31 روزے ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک روزہ ادھر چھوڑ دینا چاہیے یا وہی پورے ادھر 20 رکھ کے پھر پاکستان آگے 11 روزے رکھنے ہیں تو ٹوٹل 31 ہو جائیں گے؟ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی یہاں پر آئیں گے تو ان کو ایک روزہ زائد ان کے بقول مل رہا ہے، اگر 30 ہوتے ہیں یہاں پر تو 31 ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے روزہ ہی رکھنا ہے۔ عید بھی یہاں کرنی ہے جی یہاں والوں کے ساتھ، اور سنت اعتکاف ہے اگر یہ جیسے 21 تاریخ کو پہنچتے ہیں، 20 کو غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ پہنچ جائیں گے نا یہاں پر، یہاں تو ہوگا۔ آپ تو پہلے رہیں، یہ آپ پہلے رہیں، جلدی آ رہا ہے۔ ہاں، مگر ان کا یہ ہے کہ اگر میں یہاں پورا وقت گزارتا ہوں تو یہاں جو عید کا دن ہوگا تو ہمارا تو مطلب یہ یہاں جو 30واں روزہ ہوگا تو ہمارا تو 31واں ہوگا۔ جائیں وہاں والوں کے ساتھ روزہ تو رکھنا ہوگا۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ظہیر احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ خیرات کے طور پہ دے سکتے ہیں؟ مثلا کسی کا روزہ کھلوا دیا یا کل خوانی کر دی لیکن اس میں کوئی لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو، کیا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ میں حقدار کو مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ جو آپ نے صورت بتائی نا، کل خوانی میں خرچہ کر دیا یا کسی کو کھانا کھلا دیا، افطار کروا دی، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہاں تک لکھا ہے بہار شریف میں کہ اگر
کوئی زکوٰۃ کے حقدار کو زکوٰۃ کا کھانا دیا، کھانا دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، کھانا دیا اور کہا کہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کو دے دیا، مالک کر دیا، کھائے، بیچے، کسی کو دے دے، جو چاہے کرے، تو زکوٰۃ ہوگی. صلو علی الحبیب او علی محمد. خوف خدا سے انسان کے جو آنسو بہتے ہیں وہ زمین پہ گرتے ہیں. جیسے یہ سنا ہے کہ وہ زمین بھی اس کی جو ہے نا گواہی دیتی ہے قیامت کے دن پہ. میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ زمین گواہی دے گی؟ اگر وہ اوپر چھت پر آدمی ہے، وہ چھت پہ گرتے ہیں، تو کیا وہ فرش یا کوئی جگہ کپڑے وغیرہ کے اوپر وہ بھی گواہی دے گی ان کی؟ آنسو کا تو واللہ اعلم اتنا ہے کہ زمین تو گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها. آنسو گرے یا نہ گرے، جی وہ تو وہاں جو انہوں نے عبادت عمل کیے. کہ خوف خدا میں رونا یہ بھی ثواب کا کام ہے، عبادت ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے اور ریا اور دکھاوے کے لیے نہ ہو تو اس کی تو گواہی دے گی. اس زمین کے یہاں جو نماز پڑھی تھی، یہاں اس نے کوئی نیک کام کیا تھا، لیکن آنسو گرا، اس کی گواہی اللہ بہتر جانے. کوئی اس کے سراحت پڑھی نہیں. البتہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی چھت پر سجدے میں رو رہے تھے. اتنا رو رہے تھے کہ وہ قریبی پرنالے سے آنسو بہے اور کسی گزرنے والے پر گرے. تو اس گزرنے والے شخص نے آواز دی کہ بھائی یہ پانی کیسا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ یہ ذرا آپ اپنے کپڑوں کو پاک کر لینا، کیونکہ ایک گناہگار کے گندے آنسو ہیں. انہوں نے عاجزی کی کہ گناہ کی وجہ سے یہ نکلے ہوئے آنسو ہیں، گناہ کے خوف میں، تو ذرا اپنے کپڑے پاک کر لینا. یہ خیر ان کی عاجزی تھی. آنسو تو گناہگار کے ہوں یا نیکوکار کے ہوں ویسے ناپاک نہیں ہوتے. ہاں، دکھتی آنکھ سے جو آنسو بوجہ مرض نکلتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں. دکھتی آنکھ سے بھی ویسے جو آنسو نکلتے ہیں، جیسے خوف خدا میں رویا، مثلا عشق رسول میں رویا نعت شریف سن کر، تو اس طرح کے آنسو، یا غم سے رویا، تو یہ اب جو آنسو دکھتی آنکھ سے بھی نکلے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. دکھتی آنکھ سے نکلنے والے وہ آنسو جو مرض کی وجہ سے نکلے وہ ناپاک ہے، وضو بھی توڑ دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھتا ہو، وہ جسم میں بھی صحیح ہو اور صحت میں بھی صحیح ہو، وہ روزے نہیں رکھتے، انہیں ترغیب بھی دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے. اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ انہیں روزے رکھنے کی طرف کس طرح لایا جائے. جھوٹے بہانے کرتے، واقعی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھایا جائے ان کو، روزے کے فضائل بیان کیے جائیں. نہ رکھنا یہ گناہ ہے، جہنم کا عذاب اس پر ہوگا، یہ ان کو سمجھایا جائے. فیضان رمضان میں اس طرح کے مواد موجود ہے کہ جس کو پڑھ کر بھی سمجھایا جا سکتا ہے. محبت سے، پیار سے سمجھائیں گے تو کئی ایسے بے روزہ دار روزے رکھنا شروع کر دیتے ہوں گے. کئی بے نمازی سمجھانے سے نمازی تو بن ہی جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول میں تو یہ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو اگر کل تک بے نمازی تھی تو اب ماشاءاللہ نمازیں پڑھتے ہیں. رمضان میں اعتکاف میں اگر تہجد پڑھتے ہیں. خود اپنے انٹرویو میں بولتے ہیں کہ ہم تو پہلے روزے بھی نہیں رکھتے تھے، یہاں کا روزے رکھ رہے ہیں، اور نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھتے ہیں. کبھی تراویح، ایسا بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے تو کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، یا اس طرح کے بھی کبھی اکا دکا آ جاتے ہیں کہ یہاں آ کر ہم نماز روزے کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ آئندہ بھی نمازیں پڑھتے رہیں گے. اس طرح یہ ماحول کی برکت کے یہاں سمجھایا جاتا ہے. ڈانٹیں گے، جھاڑیں گے، طنز کریں گے تو پھر وہ ضد بڑھے گی اور نیکی کی طرف آنا پھر اور دشوار ہو جائے گا. تو نیکی کی دعوت آپ کو پیار سے، محبت سے اور تھپکار کر دینی ہے، دھتکار کر نہیں دینی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بدبو والے پانی سے وضو ہو جائے گا؟ بدبو کس وجہ سے؟ اگر ویسے ہی بدبو بعض اوقات ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وضو ہو جائے گا. پانی میں ایسی کیفیت پانی کی ہو جائے، وہ پاک لیکن ایسی کیفیت ہو جائے کہ اس کا نام بدل جائے، اب اس کو پانی کوئی نہ کہے. جیسے کہ پانی میں اب نیلے پیلے شربت جو بازار کے عام طور پہ ملتے ہیں
تو تھوڑا سا بھی ڈالو تو وہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے پانی کا. تو اب اس کو پانی نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے شربت ہے. تو جو اگر یہ اس کا نام شربت ہو گیا اور یہ شربت ہو گیا تو اب اس سے وضو نہیں ہوگا. اسی طرح پانی میں دودھ تھوڑا ملا لیا کہ یہ کلر اس کا سفید ہو گیا تو اب یہ کہ یہ پانی نہیں رہتا, اس کو چھاچھ بولتے ہیں, اس کا نام چھاچھ ہو گیا. تو ایسی صورت میں جب یہ چھاچھ ہو گیا تو اب اس سے وضو نہیں ہو سکتا. وضو کے لیے پانی ہونا یہ ضروری ہے. پانی میں کول تار پڑ گیا جس سے اس میں سخت بدبو آ گئی مگر گاڑھا نہ ہو گیا, اس سے وضو جائز ہے. فتاوی زینیہ میں سوال کیا گیا کہ وہ پانی جس کی بو کولتار کی وجہ سے متغیر ہو گئی, یعنی چینج ہو گئی, متغیر ہو گئی, کیا اس سے وضو جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اقول یعنی میں کہتا ہوں مگر بوجہ خبث رائحہ یعنی کہ گندی بدبو مکروہ ہونا چاہیے, خصوصاً اگر اس کی بدبو نماز میں باقی رہے کہ باعث کراہت تحریمی ہوگی. نماز میں بھی اگر اس کی پانی کی بدبو باقی رہے تو اب یہ کہ نماز جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی. پانی کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی ہو, کپڑوں میں بدبو ہے, منہ میں بدبو ہے تو نماز مکروہ تحریمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. اس کرتے ہوئے سجدہ تلاوت بار بار پڑھنے سے کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ اگر تو وہیں بیٹھے بیٹھے ایک ہی آیت کی تکرار کرتے رہے, مجلس ان کی تبدیل ہوئی, جگہ تبدیل نہیں ہوئی, تو پھر اس صورت میں تو ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوگا جبکہ وہ اس کا اہل ہو. لیکن نابالغ بھی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ سجدے ادا کرے. اور اگر جگہ تبدیل ہو جاتی ہے, اٹھ کے کہیں چلا گیا, واپس آ کے بیٹھا, دوبارہ پڑھنا شروع کیا یا دوسری کوئی آیت سجدے والی تلاوت کی, تو پھر جتنے پڑھیں گے اتنے سجدے کرنا پڑیں گے. یہ محمد ثاقب ہیں, یہ کہتے ہیں روزے کی حالت میں داڑھی کے بال منہ میں لینے کا کیا حکم ہے؟ یوں کر کے شاید بازوں کی یوں عادت ہوتی ہے, یہ لیں گے ہاتھ سے بال لیں گے. روزے میں تو یہ کہ اگر اس میں کوئی سی چیز لگی ہوئی ہے اور وہ داڑھی کی چیز منہ میں آ گئی اور اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہوا, جب روزہ ٹوٹے گا. بال توبہ, یہ تو ایک مٹھی ہونے سے پہلے بال کاٹنا یہ تو گناہ ہے. داڑھی ایک مٹھی ہونے کے بعد ہی ایک مٹھی سے جو زائد ہے وہ کاٹ سکتے ہیں. یہ کئیوں کی ایسی عادت ہوتی ہے, بیٹھے بیٹھے بال داڑھی کے بال سے کھیلتے رہیں گے یا کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ یہ کرتے رہتے ہیں کہ دیکھنے والے کو بڑا عجیب لگتا ہے. ان کو نہیں سمجھ پڑ رہی ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جس کو عجیب لگتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. آیا کوئی ہاتھ ہلا رہتے ہیں, کوئی پاؤں ہلاتے رہتے ہیں, کوئی ایک پاؤں پر وزن رکھ کر کھڑے رہیں گے, بیٹھیں گے تو پاؤں عجیب انداز میں ان کا بہت دیر تک رکھے رہتے ہیں. پھر ڈاکٹر کے پاس بولتے ہیں کہ درد ہے, یہ وہ ہے. آپ کو تجربہ ہے, آپ کے سامنے بھی کسی نے کہا تھا, میں نے کہا بیٹھتے کس طرح؟ اللہ میں یوں ایڑیاں رکھ کر بیٹھتا ہوں. وہ ایڑیوں پر وزن, میرا درد جاتا ہی نہیں ہے. اس کو دوا بھی فائدہ نہیں کر رہی تھی غالباً اس طرح کی. اس نے کہا تو میں نے کہا اس کا علاج تو یہ ہے کہ تو پاؤں اپنے پوزیشن صحیح بیٹھو گا, اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ مطلب بعض اوقات یہ پین ہو جاتا ہے, بعض اوقات پوزیشنل پین بھی ہوتے ہیں کہ پوزیشن تبدیل کرو تو صحیح ہو جاتا ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے, کوئی تو یوں بیٹھے گا, آپ نوٹ کریں, ایک طرف گردن, اب آپ ایک ہی پوزیشن پر ان نیچرل اسٹائل پر بیٹھیں گے تو گردن کے ایک طرف درد تو ہوگا نا. اسی طرح بیٹھیں گے تو یوں ایک طرف وزن دے کر بیٹھیں گے, لیفٹ تو لیفٹ, رائٹ تو رائٹ. آپ دیکھیں کئی اس طرح بیٹھے ہوں گے. بعضوں کو درد ہوتا ہوگا, سمجھ نہیں پڑتی درد ہو کیوں رہا ہے, ڈاکٹر نے پین کلر گولی دینی ہے. اس طرح مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی پوزیشن صحیح کریں گے نا کہ حتی الامکان مطلب سیدھے بیٹھے ہیں, پاؤں کے پنجے جو ہے نا زمین پر نارملی لگا کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دردیں نہیں ہوں گی یا کم سے کم ہوں گی. بیٹھنے کی پوزیشن اچھا آپ کو سمجھنی پڑے گی.
अपने को दोस्त को बता दें कि यार मैं देख किस तरह बैठा हूं। अच्छा, जिस वक्त इम्तिहान देंगे ना उस वक्त तो आप सही बैठेंगे, भाई आपका फुला मखरज से नहीं निकलता, मैंने टेस्ट दिया हुआ है। अरे भाई जिस दिन जब टेस्ट देते ना, इम्तिहान देते तो आदमी बिल्कुल तैयारी से और बड़े वो एहतमाम से देता है तो पास हो ही जाता है, लेकिन जब बाद में होता है तो वो अंधी चलाता है, तो उस वक्त तो गड़बड़ हो जाती है। और अगर गलत थे और खींच खांच के इम्तिहान में सही कर लिया था और पास हो गए थे, या दीगर मामला में ऐसा होता है कि इंटरव्यू जब देता आदमी तो होशियारी से देता है, तो उसको बोला यार मेरी गैर मैं जब तवज्जो ना उस वक्त भी मेरे को नोट कर रहा है कि मैं बैठता किस तरह हूँ। तो ये मैंने एक बार आपको कहा तो इससे आदत निकल जाए तो ये करिश्मा है, आदत नहीं जाती। जैसे दाढ़ी खेलने का बताया, जैसे इन्होंने ये नहीं निकलेगी, टांगे जिस तरह भी उल्टी सीधी रखते हैं, अब थोड़ी देर के लिए की ना, 1-2 मिनट के लिए की, फिर सही कर रही है तो सही है। ये तो मतलब मूवमेंट हो तो भी अच्छा है कि एक ही मतलब यानी कि एंगल पर बहुत देर तक बिठा कर हाथ या पांव अपने जमा के रखेंगे तब भी दर्द हो सकता है। जोड़ों को मतलब एक्टिव रखना चाहिए। बात सिर्फ सीधे हाथ से काम करते हैं तो उल्टा हाथ तकलीफ में, दिल इधर है इसकी वैन तकलीफ में हो सकती है। अच्छा, बात होते ही लेफ्टिस्ट उल्टे हाथ से सारे काम कर रहे होते हैं तो सीधी तरफ के इसके मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो दोनों हाथों को एक्टिव रखना चाहिए। अब इसका मतलब नहीं खाना भी उल्टे हाथ से खाना शुरू कर दो, एक्टिव रखते हैं तो खाना उल्टे हाथ से खाएंगे, पानी उल्टे हाथ से पियेंगे। अच्छा, सीधे हाथ से किस तरह पीते पता है? ये गिलास पकड़ा, सीधा से पीना ना तो उल्टे हाथ में पकड़ा, सपोर्ट दे दिया। अच्छा, फिर मजे की बात है सपोर्ट बैठ जाता है, ये मैंने देखा है, ये यूं कर रहे हैं, सपोर्ट में गैप है, यूं पी रहे होते, तो उल्टे हाथ से तो पीना हुआ। सपोर्ट चाहिए तो कंधे से कंधा, उल्टे हाथ का कंधा सीधे हाथ के कंधे का सपोर्ट ले रहा है, कुदरती तौर पर शामिल है। फिर आप पिए तो दिल को मना लेंगे मैं तो सीधे हाथ से पी रहा हूँ, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो सीधे हाथ से पानी पिया करें, खाया भी सीधे हाथ से करें। इसकी ये भी एक आध बार बोलने से नहीं मतलब चाहिए आदत, इसको सीरियस लेंगे तो जाइए कि शैतान मतलब जो है ना ये उल्टे हाथ से खाता पीता लेता देता है। लेने देने की आदत भी बड़े बड़ों की देखा है, इधर सीधा आते तो ये दिया है ये ले लिया, सुन्नत इसलिए नहीं है, सीधा आते इधर आसानी है, इधर से किसी नहीं जाता उल्टे हाथ से पकड़ लिया, आसानी इसमें यूं करके लेने में थोड़ा दुश्वारी है, तो जरा सी भी तकलीफ करने के लिए तैयार नहीं है। या शैतान अंदर में घुस गया तो वो मसले कर रहा है, हाँ घुसा हुआ शैतान तो हर एक के साथ खून की रगों में तैर रहा होता है शैतान। हम लोगों को चाहिए कि हम सुन्नत की मालूमात भी करें, उसी पर अमल करें। तो सीधे हाथ से खाना पीना लेना देना ये सुन्नत है, और उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना ये शैतान का